أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کی یہ 88ویں آیت یعنی 88 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور گزشتہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ناپ و تول میں پورا کا پورا ناپ و تول میں درستگی اختیار کرو، اس میں پورے کر کے ناپ و تول کرو، اور راستوں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا رہزنی کرنے کے لیے نہ بیٹھو، زمین میں فساد نہ مچاؤ. جب یہ ساری نصیحتیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو کر چکے تو پھر قوم کے متکبر سرداروں نے یہ بات کہی کہ ہم تم کو اے شعیب یہاں سے ضرور نکال دیں گے اگر تم نے اس طریقے سے اپنی دعوت دیتے رہے اور ہماری برائیوں پر اسی طریقے سے تنقید کرتے رہے تو ہم تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ تم پر ایمان لے آئیں گے ہماری اولا تعودن فی ملتنا، یا پھر تمہیں اگر رہنا ہے تو ہمارے ہی مذہب پر، ہمارے ہی اس جہالت اور ہمارے ہی اس نا علمی پر ہمارے ساتھ رہو. تو حضرت شعیب نے فرمایا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے کتنے ہی بیزار کیوں نہ ہوں، یعنی بھلے ہی وہ ہمیں ناپسند کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم تمہاری بات مانتے رہیں. اگر ایسا کریں ہم تو یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر دی، اور اگر ہم تمہاری دین کی طرف یا تمہارے اس مذہب کی طرف جس کی اصلاً کوئی حیثیت نہیں ہے لوٹتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گمراہی سے نجات دے دی، تو ہمارے لیے اس بات میں کیا وما یکون لنا نعوذ فیہا، یہ بات ہمارے لیے روا نہیں ہے، یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس دین میں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ظلمتوں میں، اس تاریکیوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال دیا واپس لوٹ جائے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے مشیت ہو. بے شک ہمارا رب ہر شے پر اپنے علم کو محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر شے کو پر اس کا علم محیط ہے، وہ سب جانتا ہے. ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے رب ہمارے اور ان کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور بے شک آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، پھر کہا ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہ اگر تم نے اے لوگوں شعیب کی پیروی کی، اگر شعیب کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے، تب تو تم خسارہ اٹھاؤ گے. قرآن فرماتا ہے کہ اس طریقے سے حضرت شعیب ان کی دعوت اور ان کے منع کرنے والوں اور ان کی روش میں اسی طریقے سے اختلاف ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعیب اور ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور اب ان کی صورت دنیا میں یا اس زمین پر ایسی ہو گئی گویا کہ وہ یہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اور وہ رہ گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اس وقت شعیب علیہ السلام نے جب ان پر عذاب آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اس وقت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دوری ہو، اور انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تم پر اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا، اب کیوں نہ افسوس ہو کافر قوم پر. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول کسی بستی کی طرف مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے ان کے تکذیب کی بنیاد پر سختیوں اور محتاجیوں میں ڈال دیا تاکہ وہ تھوڑے سے نرم پڑیں. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا تاکہ وہ لوگ خوب ترقی کریں اور خوب خوشحالی سے وہ اس میں مست ہو جائیں. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
اور اس وقت اپنی کش فہمی سے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، یعنی یہ جو دنیا میں، یہ تو دنیا گردش ایام کا معاملہ ہے کہ کبھی ہم یعنی زندگی میں ہمیں خوبیاں اور اچھائیاں اور خوشحالیاں حاصل ہوتی ہیں، اور کبھی نقصان اور تنگی اور بدحالی، تو یہ گردش ایام کا معاملہ ہے، اس سے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اس بات کا احساس بھی نہ کر سکے اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہ سکے، ان کو کوئی اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں انڈیل دیتے، ان پر زمین سے اور آسمان سے برکتیں ان کے واسطے کھول دیتے، لیکن انہوں نے چونکہ جھٹلایا، اور لہذا ہم نے ان کو پھر ان کے اس کیے کے نتیجے میں، جو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستی والے اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یا بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہ آ جائے گا رات کے وقت جب کہ وہ سو رہے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ اپنے آپ کو ایسے بے فکر اور اپنے آپ کو ایسا محفوظ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ یہ لوگ گھر میں سو رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کے نتیجے میں ان کو پکڑ لے، یا بستی والے اپنے آپ سے یا بستی والے اللہ تعالیٰ سے بے فکر ہو گئے ہیں یا اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آ جائے چاشت کے وقت اور وہ کھیل کود رہے ہوں، صبح کے وقت وہ اپنا کام کاج کرنے کھیل کود کرنے نکلے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے محفوظ نہیں ہوتے مگر وہی قوم جو الا القوم الخاسرون، مگر وہی قوم جو خسارہ اٹھانے والی۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی زمین کا وارث نہ بنا دیا، من بعد اہلہا، ان کے بعد جو اس سے پہلے دنیا میں بس رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دنیا کی زمین کا وارث بنایا اور دنیا کی تمام قدرتیں اور تمام دنیا کی نعمتیں ان لوگوں کے حوالے کر دی جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد کہ جو من بعد اہلہا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو گناہوں کے عوض ہم ان کو پکڑ لیتے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر بھی مہر کر دیتے، اور پھر وہ پھر اس لائق فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو پھر ان کو کوئی بات نہ سنائی آتی۔ یہ وہ بستیاں ہیں یا یہ وہ بستی والے ہیں یا یہ وہ امتیں ہیں جو پہلے گزریں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، جن کی خبریں ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور پے در پہ سنا رہے ہیں، اور ان کے قصوں کو ہم حکمت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے وقت جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں اور واضح معجزات لے کر آئے تھے، لیکن دیکھو پھر وہ ایمان نہیں لائے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد، چونکہ وہ اس سے پہلے ان کو تعلیمات کو جھٹلا چکے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کو مہر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ توفیق کہ جس کو انسان اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دے پھر وہی ہدایت اختیار کر لے گا۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے ان کے انبیاء نے بڑے بڑے معجزے بھی دکھائے، اور اونٹنی حضرت صالح کی نمودار ہوئی، اور اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کشتی بنائی، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے گئے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت سلب کر لی تھی اور اس کو قرآن مجید نے دلوں پہ مہر لگانے سے تعبیر کیا، لہٰذا پھر وہ ان تمام کھلے ہوئے اور ظاہری معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی پھر وہ ایمان نہ لا سکے۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد، ہم نے ان میں سے بڑی تعداد کا کہ کوئی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والا نہ پایا، ہم نے ان میں سے کسی کو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والا نہ پایا، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمان اور فاسق ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد یعنی پیدر پہ جو یہ قومیں آئیں، پھر ہم نے ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے کھلے ہوئے معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری جو ہے سرگزشت آگے تقریباً اس صورت کے اختتام تک چلتی ہے، یعنی آخر کے جو رکوع ہیں وہ تتمے کے طور پر ارشاد فرما دیے گئے ہیں، ورنہ اب بقیہ حصہ جو سورہ اعراف کا ہے وہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سے وابستہ ہے۔ اور سب سے پہلا وہ یہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس پیرائے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو وہ تمام باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو کتاب ہدایت ملنے کے بعد جو ان کے اندر تحریف پیدا ہوئی تھی اس کا تذکرہ تھا، اور پھر ان کے یہاں جو اخلاقی اور فکری اور ایمانی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس پر تنبیہات فرمائی گئی تھیں۔
جی بنی اسرائیل میں اور یہودیوں میں کیا کوئی فرق ہے بنیادی طور پہ، یا دونوں ہی نقیض ہیں ایک دوسرے کی، یا بالکل ہیں؟ اصلاً بنی اسرائیل، ہاں جی، بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جن سے 12 قبیلے یہودیوں کے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر بنی اسرائیل میں کئی الگ الگ یعنی 2 بڑے تقسیم فرقے ہو گئے. ایک وہ فرقہ ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے میدان یعنی آبنائے ہرمز سے کراس کرنے کے بعد اب آپ سینا کے میدان میں آ گئے، تو پھر یہاں پر اسرائیل یعنی خود بنی اسرائیل کے اندر 2 بڑے حصے ہو گئے. ایک حصہ تو وہ ہو گیا جنہوں نے یعنی اپنی سلطنت کو سامریہ میں قائم کیا اور اس کا انہوں نے جو ہے باقاعدہ اعلان کیا. اور دوسرا جو ان کا طبقہ تھا وہ اسرائیلی ہو گیا جس نے اپنی سلطنت کے پایہ تخت یروشلم کو بنایا. تو جو سامریہ تھا وہ اصلاً زائنسٹ بن اسرائیلی یہودی ہو گئے، اور جو یروشلم میں جن لوگوں نے اپنے پایہ سلطنت کو قائم کیا تھا وہ اصلاً تورات کے حامل تھے. بعد تک وہ تورات پر ہی عمل کرتے رہے، اگرچہ ان میں بہت ساری تحریفات اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں. تو گویا کہ وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزما بھی رہے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرا بھی رہے. اور وہ جو سامریہ کا یعنی اصلاً جو سامری کے متبع تھے جنہوں نے بعد میں پھر زائنسٹ پوری سلطنت کا ایک بنیاد ڈالی اور جنہوں نے اپنی پائے سلطنت کا نام اسرائیل رکھا سلطنت، تو وہ لوگ اصلاً جادوگری، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے سفلی جتنے بھی امور تھے ان میں زیادہ مبتلا ہو گئے. لہذا وہ کفر کس سے زیادہ قریب ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مصر سے نکلتے وقت بھی ان کے اندر، جیسا کہ اسی واقعے میں آگے آتا ہے، بہت زیادہ ان کے اندر ایمان کی وہ خوبیاں پیدا نہیں ہوئی تھیں جو مومنین کے اندر پیدا ہونے جانا چاہیے تھیں. وہ جب مصر سے نکلے تھے تو فوراً ہی چند دنوں کے بعد ہی انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور گائے کی پوجا شروع کر دی، اور ایک مندر سے گزر ہوا تو کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایسا مندر بنا دو. تو وہ ایسے لوگ تھے جو اصلاً، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بہت آخر میں ایمان لائے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو صحابہ جو بالکل ابتدائی طور پر ایمان لے آئے. یعنی ایک تو سابقون الاولون حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اس قسم کے لوگ، اور ایک بالکل آخرین میں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یا جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی تربیت میں اتنا موقع نہ لگا کہ جب حضرت ابوبکر کی خلافت آئی تو انہی کے اندر پھر ارتداد کی ایک بڑی لہر دوڑی. اسی طریقے سے موسیٰ پر جو لوگ پہلے ایمان لے آئے اور جن کے ایمان لانے کے بعد پھر وہ فرعون سے کچھ انہوں نے مقابلہ بھی کیا، تو وہ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان کے اندر کچھ پختگی آ گئی ہو تربیت کے نتیجے میں. لیکن جو بالکل آخر میں بالکل عین وقت پر ایمان لائے تو وہ تو بس چل لیے تھے کہ چلو ادھر سے اب بچنے کا ایک ہی موقع ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو لیا جائے، بھلے ہی وہ اس وقت جو ہے وہ دین توحید انہوں نے اختیار نہ کیا ہو. تو وہ بھی ایک بڑی تعداد سینا کے اندر حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئی تھی. تو ان لوگوں نے بعد میں پھر اس طریقے سے یعنی وہ کفر میں زیادہ مبتلا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عجل کی پرستش کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات لے کر فرعون کی طرف. فظلموا بها، تو فرعون اور ان کے عمران نے بھی وہی ظلم کا اور وہی نافرمانی کا کام انجام دیا، یعنی انہوں نے بھی حضرت موسیٰ اور ان کی آیات کا تمسخر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا غور کیجئے کہ ہم نے پھر فساد مچانے والوں کو کیا انجام کیا. حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ بے شک میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، اور میرے لیے یہی شایع نشان ہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی بات ایسی منسوب نہ کروں جو حق کے علاوہ کچھ اور ہو. یعنی حق کے علاوہ میرے شایع نشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں کوئی غلط بات منسوب کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئے معجزات اور واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہذا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. قال ان کنت جئت بآیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے ہو تو ٹھیک ہے دکھاؤ، فأتی بہا، اس کو دکھا دو مجھے، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قرآن فرماتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا جو اللہ نے ان کو معجزے کے طور پر دیا تھا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، بالکل صاف و ستھرا، مبین، واضح. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو پھر وہ بالکل سفید اور یعنی چمکتا ہوا ظاہر ہوا دیکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم کے سرداروں نے فرعون کے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادوگر ہے، ایک یہ جاننے والا بہت پڑھا لکھا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے گھروں سے، تمہاری زمین سے بے دخل کر دے. تو اب تم اس معاملے میں کیا مشورہ کرتے ہو؟
تو ان کے بڑے بڑے وزراء نے فرعون سے یہ کہا کہ اس کو تھوڑی مہلت دیجیے، اس کو ابھی فوراً اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے، ارجے تھوڑا تاخیر کیجیے، اس کو اور اس کے بھائی کو، حضرت ہارون دونوں گئے تھے فرعون کے دربار میں ان کو دعوت دینے، اور اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے کر کے تھوڑا وقت کے لیے اس کے معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے، اور اس کو ایک شہروں میں تمام شہروں کے اندر جو ہے ہر کاروں کو جو ہے بھیج دیجیے کہ وہ ایک خاص موقع کے تحت تمام لوگوں کو جمع کر کے اس سے دعوت مبارزت کے لیے جمع، تاکہ یاتو کا بکل ساحر علیم، اور تاکہ پھر وہاں پر ہر قسم کے جادوگروں کو ہم حاضر کر کے لے آئیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جادوگر آ گئے اور جاء السحرۃ فرعون لوگوں نے کہا کہ پھر جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ ہمیں کیا اجر ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ تم انعام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم غالب آ گئے، تم نے اگر موسیٰ کو ہرا دیا تو تم میرے بہت قریبی اور مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس وقت جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو یا تو آپ پہل کریے جو آپ کے پاس ہے اس کو ڈالنے کی، یا ہم جو ہے سب سے ہم پہل کر کے ڈال دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈال دو، القوا ڈال دو۔ جب ان لوگوں نے اپنے بنے بنائے جو کچھ بھی جادو سے جو چیز وہ بنا کر لائے تھے، اب انہوں نے اس چیز کو ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا جادو چلا دیا، سحروا اعین الناس۔ قرآن مجید نے اس جادو کی اصل حقیقت کو یہاں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اصلاً وہ جادو نہیں تھا بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر کچھ اس طریقے سے شعبدہ پھینک دیا گیا تھا، یا ان کی آنکھوں پر اس طریقے سے پردہ ڈال دیا گیا تھا کہ وہ جو دکھا رہے تھے وہ لوگوں کو دکھ رہا تھا، اصلاً وہ ویسا نہیں تھا، وہ جو کہہ رہے تھے لوگ اس کو ویسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وَسَرْهَبُوهُمْ، اس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کو بڑا ہی ڈرا دیا اور بڑا ہی ان کے اوپر ہیبت طاری کر دی، اور وہ تو بڑا جادو اپنے زوم میں بہت بڑا جادو بنا کر لائے تھے۔ پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تم بھی اپنے اس عصے کو ڈال دو۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ڈالا تو وہ نگل گیا، ہر وہ چیز جو وہ بنا کر لائے تھے وہ سب وہ عصا نگل گیا۔ یہاں پر نگلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو، جیسے کہ اژدہے کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو نگل جاتا ہے عام لفظی معنی کے اعتبار سے، اور یہ ہے کہ جب وہ عصا یعنی جب وہ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا اور جب وہ اژدہا بنا تو جو کچھ بھی ان کا جادو لوگوں کے اوپر بظاہر جادو محسوس ہو رہا تھا، جہاں سے بھی وہ گھوما تو وہاں پر وہ جادو کا اثر ظاہر ہوتا چلا گیا، اور لوگوں کو وہ چیزیں جو بظاہر قرآن سورۃ طٰہٰ میں کرواتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو لوگوں کو محسوس ہو رہی تھیں کہ وہ سانپ اور بچھو ہیں، وہ لوگوں پر بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ تو لٹھیاں اور جو ہے رسیاں ہیں، یہ ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تلقفوا ما یافکون، کہ جو کچھ بھی وہ جھوٹ بنا کر لائے تھے وہ اژدہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب اس نے اس پورے جادو کو بے بس اور بالکل بیکار کر دیا۔ اس وقت حق جو ہے ظاہر ہو گیا، اور وہ چیزیں جو وہ بنا کر لائے تھے وہ سب باطل کی باطل ہو کر سامنے آ گئی۔ اس وقت وہاں جتنے بھی جادوگر تھے وہ مغلوب ہو گئے اور وہ خوار و ذلیل ہو کر لوٹے۔ اس وقت وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ یار ہمارا جادو تو ہم نے بہت طاقتور جادو لے کر آئے تھے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہ رہی، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہذا اس کو دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرعون خود اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ اگر صرف یہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے تو فرعون وہاں سے آواز لگا دے ٹھیک ہے میں نے تمہارا ایمان قبول کر لیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے تو مجمع کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ایمان قبول کر رہے ہیں یہ موسیٰ کے رب ہونے کا ایمان نہیں ہے، یا موسیٰ کو رب ماننے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت فرعون کے رب ماننے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی دعوت پر اور ان کے پیغام پر، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لیتے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ تم کو اجازت دی جاتی یا اجازت دوں۔ بے شک یہ تم سب نے مل کر کے اس شہر کے اندر ایک سازش اور کارروائی گڑھی، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک ایسی چال بازی اور سازش ہے کہ تم سب نے ایسا لگتا ہے مل کر کے اس شہر میں گڑھی ہے، انجام دینا چاہتے ہو تاکہ تم یہاں کے لوگوں کو اس شہر سے باہر نکال دو۔ ان قریب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، اور ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ اب تمہیں اس کی کیا سزا ملتی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا ضرور بالضرور، اور تمہارے پیروں کو ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں سے، یعنی ہاتھ اس طرف کا ہاتھ تو اس طرف کا پیر، اس طرف کا ہاتھ تو اس طرف کا پیر۔
ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر دیکھو میں تم سب کو، تمام کے تمام لوگوں کو میں صلیب پر چڑھا دوں گا۔ قالوا، اس وقت جادوگروں نے یہ بات کہی کہ بے شک اگر تم ایسا کر گزرو گے بھی اور اگر تم نے ہمیں صلیب دے بھی دیا تو کیا ہوا، ہم پھر واپس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی ابھی چند تھوڑے ہی وقت پہلے وہ جادوگر اپنی غلبے کی صورت میں فرعون کے پاس بڑے مراتب کے خواہش مند تھے، اور جب ان کے اوپر حقیقت آشکار ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین غالب ہو گیا تو وہ فوراً دین قبول کرنے کے بعد دین کے ایسے سچے ایک پیروکار بن گئے کہ پھر وہ اپنی جانوں کو بھی اس دین کے لیے قربان کرنے پر ان کو کوئی ہچکچاہٹ باقی نہ رہی، اور کہنے لگے اگر تم نے ہمیں صلیب دے بھی دیا تو کیا ہوا، ہم لوٹیں گے تو اللہ ہی کی طرف جو ہمارا رب ہے، اور تم ہم سے انتقام نہیں لے رہے ہو مگر صرف اس بنیاد پر کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات کو دیکھنے کے بعد، اپنی رب کی آیات پر جب وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گئیں، ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ اے رب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان ہی حالت میں اس دنیا سے وفات دے، یعنی ہم دنیا سے جائیں تو حالت اسلام میں۔ پھر وزراء نے یہ بات کہنا شروع کی فرعون کی قوم میں سے کہ اے فرعون، کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اسی طریقے سے چھوڑ دو گے؟ یعنی اب ظاہر بات ہے کہ ان کو لگا کہ اب ہمارا پورا سلطنت تو خطرے میں پڑ گئی، ہماری پوری چال بازی الٹ گئی، ہم نے جو تدبیر کی تھی وہ تو ہمارے ہی اوپر الٹ گئی اور ہمیں منہ کی کھانا پڑی۔ اب فرعون کے جو وزراء تھے انہوں نے فرعون کو بار بار بہکایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے قال الملأ من فرعون، قال الملأ جو بات کہی ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ فرعون نے ہو سکتا ہے کبھی حضرت موسیٰ کی دعوت کو سنجیدگی سے لیا بھی ہو اور اس نے سوچنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے ارد گرد جو وزراء کا ایک پورا یعنی جمگھٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی کوئی آدمی بظاہر جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد کچھ ایسے مکاروں اور ایسے چاپلوسوں کا جمگھٹا ہوتا ہے کہ جو مستقل اس کو غلط مشورے دیتے رہتے ہیں، غلط اس کو راستے دکھاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عقل سے ایک صحیح راستے کو اختیار کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ وزراء مل کر کے اس کو بہلا پھسلا دے، صاحب آپ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو ہار گئے، اب آپ تو حضرت موسیٰ کی بات مان لیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار ملا کا لفظ استعمال فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصلاً فرعون کی یعنی گمراہی میں اس وقت کے وزراء اور اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے اپنے چاپلوسوں کا بھی بڑا ہاتھ۔ تو فرعون کے وزراء نے کہا، سرداروں نے کہا کہ کیا اے فرعون تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو بس چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے اور تیرے معبودوں کو، تیرے خداؤں کو ترک کر دے، وَإِذَا کا تجھے اور تیرے خداؤں کو یوں چھوڑ دے؟ تو فرعون کو جب ظاہر غصہ دلا دیا، اس نے اس کی تکبر کی آگ کو برانگیختہ کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ کر رکھوں گا، یعنی ان کی عورتوں کو چھوڑ کر کے ان کے سارے نوجوان مردوں کو قتل کر دوں گا، اور بے شک میں ان کے اوپر بہت زیادہ غلبہ رکھتا ہوں، میں ان کے اوپر بہت طاقت رکھتا ہوں۔ جب فرعون نے یہ اسکیم پاس کر دی اور پھر بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو پکڑ کے قتل کیا جانے لگا، ایک بہت سخت ترین آزمائش سے بنی اسرائیل کو گزارا گیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کے ساتھ یعنی اس دین کے لیے جمے رہو کہ بے شک یہ زمین اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا وہ اس کو عطا فرما دے گا، اور یقیناً انجام کار تو صرف متقین کے ہی واسطے ہوگا۔ یعنی یہ جو حالات تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں کہ فرعون نے یہ اسکیم جاری کر دی، یہ فیصلہ کر دیا کہ تمام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو پکڑا جائے، قتل کر دیا جائے اور صرف عورتیں باقی رکھی جائیں، چھوڑ دی جائیں تاکہ ان کی نسل اسی طریقے سے ختم ہو جائے، تو ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور ان حالات پہ صبر سے کام لو، زمین اللہ کے لیے ہے، جب چاہے گا جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے اس کو وراثت میں عطا کر دے گا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کے اندر وہ تربیت تو ہوئی نہیں تھی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے اللہ تعالیٰ نے خاص تربیت میں ان کو ڈالا کہ جب ایمان لاتے تھے حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ سب سے پہلے ان کو ڈال دیے جاتے تھے، کسی کو زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کی چھاتی پر جو ہے وہ پتھر رکھ دیا گیا، کسی کو دھونی دی جا رہی ہے، کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، تو کسی کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ تو ایمان لانا گویا کہ ایک جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے مانند تھا اس وقت۔ تو یہ چیز ان کے ایمان کی تربیت کرتی تھی، ان کے دل میں ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی تھی اور ان کے دل میں شرح صدر ہو جایا کرتا تھا ایمان پر۔ لہٰذا پھر وہ ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی کہ جس نے اپنی جان اور اپنی پوری صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے اپنے قرابت کے رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کیا دین کے لیے۔ وہ دین سے اتنی محبت کرنے لگے کہ ایک بیٹے نے اپنے بھائی یا اپنے باپ کو بھی تلوار سے قتل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تو یہ اس طریقے سے تربیت نہیں کی گئی تھی بنی اسرائیل۔
تو بنی اسرائیل نے کہا کہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور جب آپ آ گئے اس کے بعد بھی اذیتیں مل رہی ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ نبی نہیں بن کر آئے تھے اور آپ نے فرعون کو چیلنج نہیں کیا، تب بھی ہمیں وہ مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، غلام بنے ہوئے تھے، اب تو اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ اس نے ہمارے بیٹوں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ امید ہے تمہارے رب سے کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس زمین میں تمہیں اس کا نائب اور اس کا خلیفہ مقرر کر دے، پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم پھر اس زمین میں کیا کر کے دکھاتے ہو، تم اللہ کی کیسی فرما برداری اور اللہ اس زمین کو کس طریقے سے تم امن کے ساتھ بھر کے دکھاتے ہو۔ اور پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَىٰ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پھر ہم نے فرعون والوں کو کئی سالوں تک قحط میں مبتلا کر دیا اور پیداوار میں کمی کر دی، تاکہ وہ شاید نصیحت پکڑ لیں۔ یعنی اس کے بعد جب فرعون نے اپنی ایک اسکیم نکالی اور مسلمانوں کو یعنی بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی باقاعدہ تجویز پاس کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرعون اور فرعون کے یعنی فرعونیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک قحط مستقل ان کے اوپر جاری کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب کبھی کبھی بیچ میں کوئی خوشحالی آ جاتی، یعنی قحط کے ایام میں کبھی کچھ پانی آ جاتا، کچھ غلہ پیدا ہو جاتا، کچھ خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی موڑی دیر کے لیے خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی، وہ قحط ہٹا دیا جاتا، تو کہتے کہ یہ تو ہمارا ہی حق ہے، یعنی ہم اس کے ہی حقدار ہیں۔ اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو پھر وہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے فال بد لیتے، کیا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی نحوست ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ مستقل ہمارے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ قحط پڑا جا رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ دن بدن ارزاں ہوتی جا رہی ہیں اور سامان میسر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سب موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کی گویا کہ نحوست اور ان کی بدفعلی۔ الا ان مطائرهم عند اللہ، یاد رکھو کہ ان کی نحوست ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان مطائرهم عند اللہ، ان کی جو کی نحوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے علم میں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ یعنی فرعون اور فرعون کے نافرمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری آیات ان کے اوپر آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ مہما تاتینا من آیت لتسحرنا بہا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمیں جادو سے جتنا بھی زیادہ مغلوب کرنا چاہو ہم تمہاری دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ یہ اس طریقے سے وہ آمادہ ہو گئے تھے کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے کہتے ہیں کہ تم کتنے بھی جادو سے کتنے بھی طاقت دکھا کر کے ہمیں رام کرنا اور ہمیں مغلوب کرنا چاہو، ہم تمہاری جس جادو میں نہیں آئیں گے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ پوری قوم کے ایک ضمیر کو اس پر آمادہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی دعوت اصلاً جادوگری اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی، جیسا کہ آگے آ رہی ہے، کبھی ان کے اوپر ٹڈی دل آ جاتا، کبھی ان کے اوپر ان کے ہاں جوؤں کی بارش ہو جاتی، کبھی طوفان آ جاتا، لیکن جب بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سب جادو ہیں، ہم ان جادو کے آگے ڈٹے رہیں گے اور ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اوپر پے در پے اپنے عذاب نازل فرما دیے، پھر ہم نے کبھی طوفان ان پر طاری کر دیا کہ طوفان آتے رہے اور اس سے ان کی کھیتی اور باڑی اور پوری ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا کہ ٹڈیاں آئیں اور پوری کی پوری کھیتیوں کو انہوں نے اجاڑ دیا۔ والقمل، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر گھن بھیج دیا۔ یہ قمل جو ہے مثلا عربی زبان میں یہ جوئے کو بھی قمل کہتے ہیں، گھن کو بھی کہتے ہیں، اس طریقے سے جو پسو قسم کا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بھی ہے جو لکڑیوں میں جو کھٹمل، وہ بھی قمل کے معنی میں ہے۔ تو اس کے یعنی اگر اس لفظ کا ہم معنی پہلے کریں تو انسانوں کے اندر تو جوئیں اور پستو جیسی جو ہے کیڑے پڑ گئے، اس طریقے سے گیہوں کے اندر گھن وغیرہ پڑ گئے اور لکڑیوں کے اندر یعنی دیمک وغیرہ لگ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرما کے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اس طریقے سے مینڈک اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے شہر میں پیدا کر دی کہ ہر طرف مینڈک، والدم آیات مفصلات، اور اس طریقے سے خون کہ ان کے کبھی ناکوں سے خون جاری ہو جائے، کبھی جو ہے مطلب کہیں اور سے خون جاری ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ کھلی ہوئی نشانیاں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کر دی، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ اصلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجرم قوم تھی۔ پھر جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب واقع ہوتا ہے، جب بھی ایک عذاب آتا ہے، یعنی پہلے طوفان آتا تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس آتے، ارے صاحب اللہ تعالیٰ دعا کیجیے یہ طوفان تھوڑا ٹل جائے، تھوڑی مہلت مل جائے۔ قرآن فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو وہ موسیٰ سے آ کر کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، جس کا آپ کا اس کے پاس ایک عہد ہے، آپ کا اس پر اپنے رب کے پاس ایک مقام ہے کہ اگر اس نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بالضرور اس پر ایمان لے آئیں گے اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے چھوڑ دیں گے۔ قرآن فرماتا ہے جب بھی ہم ان پر سے اس عذاب میں سے کسی ایک قسم کو ہٹا لیتے،
ایک وقت کے پہلے تک کہ وہ پوری ہوتی ہے، یعنی ہم دیکھتے کہ یار یہ وقت مقررہ کے لیے ہم نے یہ عذاب ان کے اوپر سے تھوڑی مہلت کے لیے مہلت دے دی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ مہلت ختم ہوتی اور وہ اپنی عہد کو واپس توڑ دیتے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ مہلت پوری ہو کر کے ان کا کام یہ ہوتا کہ بھائی اب وہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں، وہ فوراً اپنی عہد کو توڑ کر کے پھر اپنی روش پر لوٹ آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آخرکار ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان کو پھر آخرکار ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو پے در پہ جھٹلایا اور وہ ہم سے بے توجہی برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے بے توجہی برتتے رہے۔ فرعون کو ماننے والوں کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے فَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے گئے تھے زمین یعنی مشرق اور مغرب میں، ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں پھر یہ برکتیں عطا فرما دی اور اس کی نیابت ان کو دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اور رب کی بات اس طریقے سے پوری ہوئی خیر کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ سب نتیجہ ہوا ان کے صبر کرنے کا، بما صبر، جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں ایمان پر ثابت قدمی دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو یعنی بالکل تدمیر کر دیا، بالکل اجاڑ دیا۔ ما کان یصنع فرعون وقومہ، وہ ہر وہ کام جو فرعون اور اس کی قوم کر رہی تھی۔ وما کانوا یعرشون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی جو عمارتیں اونچی اونچی اس میں وہ رہا کرتے تھے، ہم نے سب اس کو تدمیر کر، تدمیر کہتے ہیں کہ بالکل توڑ پھوڑ کا برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے اس پار اتار دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے دریا کو بنی اسرائیل کے لیے ہموار کر کے ان کو اس پار اتار دیا۔ فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، قرآن فرماتا ہے کہ پھر وہ ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، جب وہ یعنی سوئز کی نہر سے جب کراس کر کے ابنائے ہرمز کو کراس کر کے جب وہ سینا کی وادی سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ مصر میں چونکہ ایک بڑے ہر طرف جو ہے وہ عبادت ہوتی تھی طرح طرح کے خداؤں کی، تو کسی ایک مندر کے پاس سے وہاں ان کا گزر ہو رہا ہوگا، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پتھروں کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسی ایک خدا بنا دیجیے، ہمارے واسطے بھی خدا گڑھ دیجیے جیسے کہ ان کے خدا ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک فرعون کی غلامی میں ان کے اندر بتوں کی عبادت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، وہ اس سے کسی صورت میں پاکیزگی نہیں اختیار کر سکے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کے ساتھ تو ابھی کے کچھ چند سالوں کا واقعات گزر رہے تھے، اور اس میں بھی پھر فرعون کا مستقل ان کے اوپر ایک جو ہے غلبہ تھا۔ تو اب جب ان کو تھوڑی آزادی ملی، اب وہ ابنائے ہرمز سے نکل کر جب وادی سینا سے گزر رہے تھے، تو ان کے اوپر تھوڑی آزادی میں جب ان کو یہ سب چیزیں دکھیں تو انہوں نے کہا یار، حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھائی ہمارے واسطے بھی کوئی خدا بنا دو جیسے کہ ان کے خدا ہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم واقعی بڑی جہالت میں پڑی ہوئی قوم، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں، یعنی یہ تم جن کو دیکھ رہے ہو، جو مندروں کے اندر یا جو ان صنم خانوں میں جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ جتنے جس کام میں لگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ پسند کر رہے ہو، ابغیکم الہا غیر اللہ ابغیکم، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے واسطے کوئی خدا پسند کر دوں؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود تجویز کر دوں، جبکہ اس نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے دی، اور دیکھو تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دے دی، اور جو تمہیں طرح طرح کے عذاب میں تمہیں فرعون سے نجات دے دی کہ وہ تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ اور رکھ چھوڑتا تھا، اور تم اس معاملے میں اپنے رب کی طرف سے بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی مزید کچھ تربیت فرمائی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو 10 کا اضافہ کر کے 40 راتوں میں اپنے میقات رب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کہ وہ میقات کے لیے، تاکہ وہ آئیں اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو شریعت دے، تورات کی شکل میں، الواح کی شکل میں۔ تو حضرت موسیٰ السلام وہاں گئے، 30 دنوں تک حضرت موسیٰ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، وہاں پر گویا کہ ایک طریقے سے اعتکاف کیا، نماز روزے جو کچھ بھی وہاں پر انجام دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب 10 دن اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے پورا کہ 40 دن کا ایک پورا چلہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے گزارا، اور وہ اس وقت حضرت موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب عطا فرما دیں۔ حضرت موسیٰ نے جب وہ میقات کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون سے یہ بات کہی تھی اب کہ میری قوم
کے لیے میرے بعد ان کی خلافت کرنا، یعنی میری قوم کا انتظام رکھنا، جب میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے میری قوم کی نگہداشت رکھنا، کہ ایسا نہیں کہ وہ کہیں نافرمان ہو جائے، اور ان کے اندر اصلاح کرتے رہنا، اور دیکھو فساد مچانے والوں کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کام ہے، تم یہ کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے وقت موعود پر ہمارے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے اور کلمہ ربہ، اور اپنے رب سے انہوں نے بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق محبت میں یہ کہہ بیٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس شوق محبت میں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ رب ارنی انظر الیک، یعنی آدمی ہوتا ہے نا کہ یہ شوق محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ اپنی حد کو یا تو کبھی فریفتگی میں بھول جاتا ہے، یا پھر وہ محبت میں کسی کے اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اب وہ مجھے اپنی تمام ہی چیزوں سے واقف کرا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انظر الیک، میں چاہتا ہوں کہ اے رب کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر ٹھہرے رہتا ہے تو شاید تم فسوف ترانی، تو تم مجھے پھر دیکھ پاؤ گے، فسوف ترانی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دیکھ لو، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے، یعنی یہاں پر امکان ہے کہ اگر یہ پہاڑ باقی رہ گیا تو شاید تم دیکھ پاؤ۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب حضرت موسیٰ کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر، جعلہ دکاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بھی اس ہیبت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا، تو کہا اے رب میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، اور بے شک میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے تمام لوگوں کے مقابلے میں، اپنی اس پیغام کے لیے اور اپنی اس کلام کے لیے، تو جو میں تم کو دے رہا ہوں فخذ ما آتیتک، جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے واسطے ہر قسم کی نصیحت الواح میں لکھ کر کے ان کو عطا فرما دی، اور ہر قسم کی تفصیل جو ان کی شریعت کے لیے ضروری تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لکھ دی، تو اب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لکھ دی، تو یہ گویا کہ وہ مقام ہے جو مقام متشابہ ہے، کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے الواح لکھ دی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لکھوائی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ذریعہ اختیار فرمایا ہو، ان الواح پر ان تمام احکامات اور ان تمام تجاویز اور ان تمام تفصیلات کا جو قرآن مجید میں یہاں بیان فرمائی گئیں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی طریقہ علم نہیں ہے جس سے ہم اس بات کے ثبوت کو پہنچ سکیں کہ وہ الواح پر لکھنے والا ہاتھ کس کا تھا، اور اس کے بارے میں کھوج کرنا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا یہ متشابہ آیات ہیں جن کے بارے میں خوض کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ جو متشابہات ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہوتی ہے وہی اصلاً اس قسم کی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایک جگہ میرے خیال میں حافظ ابن قیم کے حوالے سے، ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک جگہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت کو اس طرح پڑھا کہ وہ آیت جو ہے وہ پیچھے سے مطلب کہ والراسخون فی العلم، کہ مطلب جو علم والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور اللہ بھی ہاں اللہ وہاں پر آپ جو ہے والراسخون فی العلم پر آ کر کے انہوں نے جی لیکن وہ معروف شاید معروف وہی میم وقف لازم جو قرآن مصحف میں تو وہیں پر ہے، الا اللہ والراسخون فی العلم کے بعد نہیں۔ اس کو بہت بحث کری کہ ان سب چیزوں پہ بھی غور و فکر، لیکن مشہور ہاں مطلب یہ ہے کہ غور و فکر وہی راسخون فی العلم کا کام ہے، اب اس میں ہر انسان اس میں اپنا کرنے لگے تو خیر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اس کو سختی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی اسی کا حکم دو کہ وہ بھی اس کے تمام اچھے کاموں کو، ان کے تمام اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو خوبی کے ساتھ پکڑ لیں، یعنی خوبی اور دل میلان قلب کے ساتھ ان تمام احکامات پر عمل کریں، اور یقیناً میں ان فاسقوں کا گھر ان کو دکھلا دوں گا جو اس کی نافرمانی کریں، اور اصرف عن آیاتی الذین، اور بے شک میں اپنی آیات کو پھیر دوں گا ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی میری جو معجزات ہیں وہ معجزات اور یہ دلیلیں جو لوگوں کے ذہنوں کو کھول دینے والی ہیں، ان سے ان متکبرین کے نفوس اور ان کے ذہنوں کو میں دور کر دوں گا جو بغیر حق کے دنیا میں تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام معجزات اگر دیکھ بھی لیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ میں نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا
اور ان متکبرین کے تکبر کے نتیجے میں اب ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات سے استفادہ کرنے کا کوئی موقع ان کے پاس نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کھلی اور یعنی ظاہر نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھیں گے بھی تب بھی وہ اس راستے پر نہیں چلیں گے، نہ ہی اس کو اختیار کریں گے، اور اگر وہ برائی کے راستے کو دیکھیں گے تو فوراً اس کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ یہ ان کے قلب میں تکبر کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ذالک بانہم کانوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آیت کو جھٹلا دیا اور یہ ہم سے غفلت برت رہے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے غفلت برت رہے ہیں۔ اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور آخرت سے ملاقات کرنے کو بھی جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ یہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو یہ کر رہے تھے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کے بعد جب وہ میقات پر گئے، حضرت موسیٰ جیسے اب میقات پر گئے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو الواح دی، اور اس طرف حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے کہ بھائی میرے پیچھے میری قوم کا خیال کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کی تربیت کرتے رہنا، ان کی نگہداشت کرنا کہ وہ کہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ادھر پھر قوم موسیٰ نے بچھڑا ٹھہرا لیا ایک، جس کا اجرا جسدا لہ خوار، جس میں سے کچھ آواز بھی آتی تھی، یعنی انہوں نے سارے زیورات، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے تو چونکہ بالکل حالات یعنی ایسے حالت میں نکلے تھے کہ کوئی موقع تو تھا نہیں کہ اپنے سارے سامان اپنے ساتھ لے آ سکیں، تو جو سونے تھا ان کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ اس کو اپنے اونٹوں پر اور اپنے جانوروں پر لے کر چلے تھے۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ ابنائے سینا میں آ گئے اور یہاں پر چونکہ اتنے زیورات تھے کہ ان کو لاد کر چلنا ان کے لیے محال ہو رہا تھا، تو پھر وہاں ایک بدماش قسم کا اور چالاک قسم کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار یہ سارے زیورات مجھے دے دو اور ایسا کرو کہ میں اس سے تمہارے واسطے، تم نے کہا موسیٰ سے کہ خدا بنا تو اس نے تو بنایا ہی نہیں تمہیں، اور وہ تمہیں وعظ و نصیحت کر کے اور ڈرا کے اور دھمکا کے چلا گیا، میں اس کا حل دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے لا کے دے دو سارے زیورات، قوم کے زیورات اس نے لیے اور اس کو پگھلا کر کے ایک پورا بچھڑا بنایا اور پیچھے سے اس کو اس طریقے سے ایک خول نما بنا دیا، اور آگے سے اس کا منہ چونکہ چھوٹا تھا جب ہوا کے رخ پہ اس کو رکھ دیا کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو اس میں سے خوار ہوں کر کے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، تو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے اور یہ بات بھی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے یہ ثابت کیا۔ الحمد ہے وہ کیا مضمون آپ نے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اس نے کہا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا فقبضت بقبضته، ہاں میں نے دیکھا کہ میں نے اسرا رسول پیغمبر کے میں نے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے دیکھا کہ وہاں پر کچھ جو ہے رویدگی پیدا ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ شاید یہ مٹی کوئی اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتی ہو، کوئی زندگی رکھتی ہو، تو میں نے اس کو بھی ڈال دیا۔ کیا اس کا کیا اثر تھا کہ کچھ اثر نہیں تھا، وہ تو بس اس کو لگا ایسا کہ ایسا ہوگا۔ ہاں اعلم یروا انہ لا یکلمہم، یا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ بچھڑا ان سے بات تو نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا اور یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب نادم ہوئے ان کو، یعنی جب یہ اپنی کیے پر پچھتائے، اور سقط فی ایدیہم، یعنی یہ قرآن کا یعنی عربی لغت کا ایک یہ تعبیر ہے کہ مطلب جب وہ پورے طور پر یہ صاحب کر کے نادم و پچھتانے لگے تو انہوں نے وراؤ انہم قد ضلوا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بچھڑا بنا کر انہوں نے بڑی گمراہی مول لے لی ہے، تو کہنے لگے کہ اگر ہم پر ہمارے رب نے رحمت نہ کی اور ہمیں بخش نہ دیا تو بے شک ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کی تفصیل جو بچھڑا بنانے کی وہ سورہ طٰہٰ میں اور دیگر مقامات پر آگے آئے گی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس لوٹے تو بہت غصے میں تھے اور بہت افسوس بھی ہوا کہ یہ میرے جانے کے بعد یہ کیا کیا انہوں نے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہ تم نے بہت بری طریقے سے میرے پیچھے میری یعنی خلافت کا کام انجام دیا، میری بہت نامعقول طریقے ہے تم نے میرے حکم کو انجام دیا، تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے جلدی کی، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے وہ تختیاں جو لے کے آئے تھے میقات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لا کر کے غصے میں پھینک دی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یعنی ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نہ آ دیکھا نہ تھا، انہوں نے وہ تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنی طرف ان کو کھینچنے لگے۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، میں اکیلا آدمی تھا، میں ان کو کیسے سمجھا پاتا، قوم میرے اوپر جو ہے وہ بالکل آمادہ تھی مجھے قتل کرنے پر اور مجھے جو ہے سزا دینے پر، اور ادھر چامری نے ایک پورا بچھڑے کا پورا ایک متھ گڑھ دیا تھا، لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کمزور کر لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ تو اب تم دشمنوں کو اس طریقے سے مجھ پر سختی کر کے ہنسنے کا موقع، ان کو ایک یعنی ہنسنے کا موقع مت فراہم کرو، اور دیکھو مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرو، کہ میں ان ظالم قوم میں شامل نہیں ہوا، بلکہ میں تو ان کو حتی المقدور بچاتا رہا،
اس وقت موسیٰ نے فرمایا کہ اے رب میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے، بے شک آپ رحم کرنے والے، آپ ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے عجل کو بنائے، الذین اتخذوا العجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، ان کو ان کے رب کی طرف سے یقیناً بہت سخت عذاب اور بہت سخت غصہ اٹھانا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور اس طریقے سے ہم افطرا پردازوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سزا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے جو ایک یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک جو گروہ پیدا ہوا، ایک باقاعدہ جو ایک فرقہ بن گیا جس نے عجل کی عبادت کو بظاہر تو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا دے کر کے اس کو جو ہے وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کا فتنہ رفع نہیں ہوا، وہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہ گئیں۔ لہذا جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور پھر بنی اسرائیل کے اندر اختلافات پھوٹے، تو پھر انہوں نے اس طریقے سے 2 اسٹیٹ اور 2 باقاعدہ الگ الگ سلطنتیں بنا لی۔ اور آج بھی دیکھیے آپ کہ یہودیوں کے ہاں ایک خاص قسم کا ایک بیل ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، اور وہ آج بھی ہے، اور اس کا باقاعدہ جسم جو ہے وہ انسان النما ہے، اور اس کے چہرہ جو ہے وہ آدمیوں کا ہے، اور اس کے اوپر 2 سینگ ہیں جس کا نام ہے بعل۔ تو وہ بعل جو ایک پرانا خدا تھا، ایک زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نمرود کے زمانے میں وہ ایک عبادت ہوتی تھی، تو وہ قومیں چونکہ اس وقت آباد تھی ابنائے ہرمز کے پاس، یعنی سینا کے پورے میدانی علاقوں میں، تو ان سے متاثر ہو گئے تھے بنی اسرائیل، اس وجہ سے وہ آ کر کے انہوں نے پھر وہ عجل کو بنایا۔ ان کے مشرکین کے اندر اور یہودیوں میں آپس میں کیا رابطے ہیں؟ مطلب آپس میں کیونکہ بہت زیادہ ہمیشہ سے قربت بھی رہی ان لوگوں کی، تو اصلاً جو ہے دونوں ہی صنم پرست تھے، بت پرست تھے، اور یعنی یہودیوں میں سے وہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، زائنسٹ، جن کو کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو اصلاً شیطان پرست لوگ ہیں۔ اب تو کروسیفرز ہیں، وہ زائنسٹ جو کروسیفرز ہیں وہ تو مطلب باقاعدہ جو ہے شیطان کو مانتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس طریقے سے ہم افطرا پردازوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر وہ توبہ اختیار کرتے ہیں تو ایمان لانے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اور اس کے بعد کہ جب انہوں نے برے کام کیے تھے اور ایمان لے آتے ہیں، تو بے شک آپ کا رب اس باوجود اس کے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو انہوں نے پھر واپس ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ہدایت کے سے جو ہے طلبگار ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا اللہ تعالیٰ سے وقت مقررہ پر میقات کرنے کے لیے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے 70 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اس طریقے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بلایا تھا، اب کہا کہ 70 قبیلے کے 70 لوگوں کو لے کر آؤ ہمارے پاس۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر اللہ نے فرماتا ہے کہ پھر اچانک ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب سے کہ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تو ان کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے اور مجھے بھی، کیا آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں اس یعنی عمل کی بنیاد پر جو ہمارے ہاں کچھ احمقوں نے کیا ہے؟ یعنی کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 70 لوگوں کو چنا اور کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کے بعد میقات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کروائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں عطا فرمائے گا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ جہرا، کہ ہمیں خدا دیکھنا ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ ان پر سزا ہوئی کہ ان کو ایک زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب 70 کے 70 وہی ہلاک کر دیے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اب یہ 70 لوگ میرے قوم کے یہاں مر گئے، اب اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قبیلے کے لوگ کہیں گے صاحب ہمارے 70 لوگ لے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہاں کچھ چند گدھوں اور بیوقوفوں نے جو آپ سے کچھ بات کہہ دی تھی، تو آپ نے کیا اس بنیاد پر ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، یہ بے شک آپ کی ایک آزمائش، جس کے ذریعے سے آپ اس کو چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور اس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ولی ہیں اور آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ یقیناً سب سے بہتر مغفرت کرنے والے ہیں، اور ہمارے واسطے دنیا میں بھی خیر لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی خیر لکھ دیجیے، بے شک ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، اور میری رحمت تو یقیناً ہر چیز پر وسیع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفات میں سے عذاب اور رحمت میں اصل صفت جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس طریقہ آپ کہنا ہے کسی بھی چیز کا اسٹیٹ، اوریجنل اسٹیٹ کیا ہے، یعنی ہم کہیں کہ اگر دنیا ہے تو اس کی اوریجنل اسٹیٹ کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی اوریجنل اسٹیٹ جو ہے وہ ٹھنڈک ہے، سورج نکلتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، ورنہ اگر سورج نہ نکلے تو اوریجنل اسٹیٹ کیا ہے، اس کی اوریجنل فارم جو ہے تو وہ یعنی ٹھنڈک ہے۔ مثال کو کہیں کہ بھائی اگر سورج نہ نکلے گا تو اوریجنل اسٹیٹ یہ ہے کہ یہاں پر ظلمت رہے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل جو صفت ہے وہ صفت رحمت ہے،
وہ ہمہ وقت رہتی ہے. عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سختی اور جو تنبیہ ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے لوگوں کی گمراہی کے نتیجے میں. اصل رحمت. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جب بھی ہم کسی صورت کی ابتدا کرتے ہیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں تو اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ کی تربیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے اندر بھی اصل فطرتاً تمہارے اندر رحم ہونا چاہیے. یعنی یہ تمہاری رحمت کا سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ تم پہلے رحمت اپنے اندر پیدا کرو. کبھی غصہ آنا اور کبھی جو ہے کسی کو تکلیف دینا یا کسی سے اپنے مطابق بدلہ لے لینا، تو یہ بسا اوقات ہونا چاہیے. یہ تمہاری اصل نہیں ہے. اصل اللہ تعالیٰ کی طریقے سے رحمت ہے، اس طریقے سے تمہاری اصل بھی رحمت ہونا چاہیے. عذاب اللہ تعالیٰ کا تو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کبھی نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اور میں یقیناً اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اتباع سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول جو نبی امی ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں. کیونکہ یہودی جو تھے اپنے علاوہ تمام ہی قوموں کو جو ہے وہ جینٹائلز کہتے تھے، کہ یعنی وہ قومیں جو امی ہیں، یعنی جو بالکل بدو قسم کی قومیں ہیں، جو جاہل ہیں، جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، یعنی وہ ہے کہ وہ حیوان کے مرتبے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کا یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب تمہاری تقدیر جو ہے اس نبی اور امی کے ہاتھ میں لکھی گئی. یعنی جن قوموں جس کو تم امی کہتے ہو، اب تمہاری تقدیر کا جو بندوبست ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی اور امی کی اطاعت میں ہی رکھ دیا. جس کو تم اپنی کتاب یعنی تورات کے اندر باقاعدہ جس کا تم ذکر لکھا ہوا پاتے ہو. عندہم یعنی جو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری تورات کے اندر ان کا ذکر لکھا ہوا ہے. اور اس طریقے سے انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ وہ ان کو حکم دیتا ہے بھلائی کا، ان کو برائی سے روکتا ہے، اور ان کے واسطے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دے گا، اور ان سے ان بوجھوں کو اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ بوجھ جو طرح طرح کے بوجھ انسانیت پر، انسانوں کی اپنی غلط گویا کہ روش کے نتیجے میں عائد ہو جاتے ہیں، ان بوجھوں کو بھی حضرت رسول اکرم کی بعثت سے وہ بوجھ بھی ہمارے گلوں سے نکالے گا. والاغلال، اور وہ طوق جو انسانیت نے اپنے گلے میں ڈال دیے تھے. غلامی کا طوق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کا طوق ہے، یا اس کے علاوہ غیر اللہ کے نتیجے میں جو پوری انسانیت کا جو ایک ظلم ہو رہا ہے اس کا طوق ہے. تو یہ طرح طرح کے طوق جو انسانیت کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ان تمام قسم کے طوقوں کو، ان تمام قسم کے پٹوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے گلے سے اتار دیا اور اس کو آزاد کر دیا. التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر تھے، یعنی ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے. پر جو لوگ ایمان لے آئیں گے اس نبی پر، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت کریں گے اور اس کی مدد کے لیے آمادہ ہوں گے، اور اس نور یعنی اس کتاب کی اتباع کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تو پھر یہی لوگ اصلاً کامیاب ہوں گے. یعنی اب موسیٰ پر ایمان لانا تمہاری آخرت کے لیے کافی نہیں ہے، اب تمہاری آخرت کے فائدے اور تمہیں آخرت میں کامیابی کے لیے یہی بات سزاوار ہے کہ تم اس نبی کی اتباع کرو، اس کی حمایت کرو، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی پر اتر رہی ہے اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. تمام لوگ، الیکم جمیعا، تمام انسانوں کی طرف میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس خدا کی طرف سے کہ جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے، کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. لہذا تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر. النبی الامی، دوسری مرتبہ فرمایا اس رسول پر جو نبی امی ہے، یعنی اس کو لکھنا پڑھ. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف کو بھی نہیں پہچانتا ہوں کہ یہ الف ہے یہ با ہے. امی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امی کا ایک ہوتا ہے ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو پڑھ نہیں سکتا لیکن حروف کو تو پہچانتا ہے. بہت سے ہمارے معاشرے میں ان پڑھ لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن وہ چیزوں کو جانتے ہیں، گھڑی دیکھ سکتے ہیں، حروف پہچان سکتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں امی تھے کہ وہ تو حروف کو بھی نہیں پہچانتے. جیسا کہ خدائے حدیبیہ کے موقع پر جب وہ پورا نوشتہ لکھا گیا تو حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ بتاؤ میرا نام لکھا کہاں ہے تاکہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے مسح کر دوں. یعنی وہ یعنی ان حروف کی معرفت بھی نہیں تھی جو اللہ یعنی جو عام انسانوں کو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس نبی جو امی ہے اسی کے پیچھے چل کر لکھ دیا گیا ہے. الذی یؤمن باللہ، یہی تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی امی کے ذریعے سے اس علم کو جو اصلاً دنیا میں العلم ہے پھیلا دیا. ورنہ دنیا میں اس کے علاوہ تمام چیزیں جہالت. یعنی قرآن مجید جو العلم ہے کہ جس کو علم کی ڈیفینیشنز جو ہے پورے طور پر، یعنی علم کی جو ڈیفینیشن ہے اس پوری ڈیفینیشن میں قرآن مجید آتا ہے. ورنہ دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ علم کی ڈیفینیشن سے خارج ہیں، کیونکہ وہ انسان کو ابدی اور ایک بالکل محکم نتیجہ خیز
کوئی جو ہے مطلب بات بتا نہیں سکتا جو قرآن بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اس نبی امی پر، اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتوں پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی اتباع کریں گے تو یقیناً تم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، راہ راست پر آ جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر اختیار کر لو۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے ساتھ ہدایت پر عمل کر رہی تھی، اور وہ اسی حق یعنی اسی ہدایت پر تھی اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ بھی کرتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کی قوم میں سے ایک امت ایسی رہی ہے جو اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرتی رہی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے پھر 12 بڑے بڑے خاندانوں کو ان کے اندر تقسیم کیا، وَقَطَّعْنَا اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور پھر ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، سب کے سب ایک الگ الگ جماعت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقرر کر دیے گئے۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال کیا کہ میدان تیہ میں پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی کہاں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی وحی کی کہ بھائی اپنے عصا کو جو تو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پتھر پر مارو۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پتھر پر مارا تو پھر اس پتھر میں سے 12 چشمے الگ الگ پھوٹ پڑے۔ ہر ایک اناس یعنی ہر ایک قبیلہ اپنے مشرب کو پہچانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ بھائی بنی اسرائیل جھگڑے نہ، تو ایک پتھر پہ عصا مارا موسیٰ نے تو اس میں سے 12 الگ الگ چشمے نکلے تاکہ 12 قبیلے اپنے اپنے چشموں سے پانی پئیں اور کوئی جھگڑا اور کوئی فساد نہ ہو۔ اور دیکھو ہم نے ان کے اوپر بادلوں کو سایہ کر دیا تھا اور ہم نے ان کے واسطے من اور سلوہ نازل فرمایا، یعنی خاص قسم کے 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا کہ اس میں سے من اور سلوہ یعنی کچھ بٹیر قسم کا کوئی پرندہ تھا جو بیٹھ جاتا تھا جس کو آسانی سے پکڑ کر کے ذبح اور اس کو بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ من کچھ خاص قسم کا کوئی سالن تھا جو ان کے واسطے ہوتا تھا جس کو وہ لگا کر کے اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور دیکھو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں چلے آؤ، قیل اسکنوا هذه القرية، اس بستی میں چلے آؤ یعنی فلسطین میں، اور اس میں سے کھاؤ جہاں بھی تم چاہو، اور کہنا اس وقت جب تم اس میں داخل ہو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس بیت المقدس میں داخل ہو جانا اور شام کی زمین میں داخل ہو جانا فلسطین کی، اور دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ ریز ہونا تاکہ ہم تمہاری خطیات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخش دیں اور ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہودی جب فلسطین میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو بدل ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم فلسطین کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کرا، مارے جو ہے تکبر کے اور مارے جو ہے ایک انقلاب کے جیت گئے، یہ ہو گیا ہنگامہ کرتے ہوئے، انہوں نے اللہ فرماتا فبدل الذین ظلموا منہم، لہذا ان لوگوں نے ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آفت نازل کر دی ان کے ظلم کے نتیجے۔ تو اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان انفرادی طور پر یا کوئی امت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی مسئلے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، عام قوموں کا روش اختیار نہ کرے کہ ہوا ہلڑ کرنے لگے اور تالیاں پیٹنے لگے اور ہنگامے کرنے لگے اور جلوس نکالنے لگے۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں میں ہمارے ہاں جو ایک خاص قسم کی اور نوجوانوں کے اندر جو ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا جو ایک غلط روش لوگوں میں پیدا کر دی گئی ہے، یا وہ دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی وہی طریقہ سیکھ لیا ہے اپنا جشن منانے کا، ڈی جے پہ اور تالیاں ہے اور ہنگامے ہیں، تو یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں التی کانت حاضرۃ البحر، جو بالکل سمندر سے لگی ہوئی تھی، یعنی اس کا مطلب جو آج جو یہودیوں کا جو آلوت یعنی جو ایک بندرگاہ ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی یعنی بنی اسرائیل۔ جب وہ سنیچر کے معاملے میں حد سے گزرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کا دن ہے، لیکن بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن کو عبادت کرنا تو درکنار بلکہ اس میں اور معاشی جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا تھا کہ مچھلیاں سنیچر کے دن ہی بالکل اوپر ظاہری طور پر تیرنے لگتی تھیں، شرعا بالکل صاف صاف نظر آنے لگتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن سنیچر نہ ہوتا تھا، جس دن سبت کا دن نہ ہوتا تھا لا تاتیہم، تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اب چونکہ پورا کاروبار چل رہا تھا مچھلیوں کے اوپر، اب سنیچر کے دن تو مچھلیاں بالکل اوپر دکھ رہی ہیں، جال ڈالو مچھلیاں، جال ڈالو مچھلیاں، اور سنیچر کا دن نہیں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ مچھلیاں پکڑ ہی نہیں پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی اس آبادی کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یعنی اس بستی میں آباد کیا تھا ان کے واسطے اس معاملے میں آزمائش کر دی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، کہ دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک، اب اللہ تعالیٰ نے پھر اب وہاں پر یہ فرماتا ہے کہ اذ قالت امۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان لوگوں سے بعض کہتے ہوئے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا یا تمہیں عذاب دے دے گا، سخت ترین عذاب، اگر تم اس طریقے سے بے حرمتی سے باز نہیں آئے۔ یعنی ایک جماعت نے، بنی اسرائیل کی ایک، ان کے اندر ایک ٹکڑی نے سمجھایا کہ یار یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شنیچر کے دن عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا تو عبادت کرو، نہ کہ یہ تم اس طریقے سے مچھلیاں پکڑنے کا شغل اختیار کر لو، اگر تم باز نہیں آؤ تو اللہ تعالیٰ میں ہلاک کر دے گا، عذاب دے دے۔ تو ایک ان کے اندر سے ایک جماعت نے، ایک امت نے، ایک ٹکڑی نے تو ان کو سمجھایا، ان کو منکر پر نکیر کی، ان کو معروف کا حکم دیا، اور قالوا معذرۃ الی ربکم، اور یہ کہہ کر کہ یہ اس لیے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی طرف اپنا عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی حق ادا کر دیا، تاکہ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ قرآن فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، لہذا جب ان لوگوں نے جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی اس کو بھلا دیا، تو ہم نے ان لوگوں کو ہی بچایا جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ان کو برائی کرنے سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ان لوگوں، اچھا ہاں یہاں پر یہ تھوڑا ترجمے میں کہ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ اس طریقے سے ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو فسق کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑی نے یہ بات کہنا شروع کی کہ لما تعظون، اچھا لما تعظون قوما، یہ آیت چھوٹ گئی، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں وعظ و نصیحت کر رہے ہو کہ جن کو اللہ ہلاک کر دے یا ان کو عذاب دے، تمہیں اس سے کیا کرنا؟ یعنی ایک جماعت نے تو ان کو برائی پر ٹوکنا شروع کر دیا، اور انہی بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے کہنا شروع کیا، تمہیں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر رہا ہے، ہلاک کر دے، ان کو عذاب دینا عذاب دے، تمہیں کیا کرنا؟ چھوڑو ان کو، ان کا کام کرنے دو۔ یعنی اس نے منکر سے روکنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ تو یہ دو حصے، یعنی دو جماعتیں ہو گئیں خود بنی اسرائیل کے اندر، اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو اس برائی میں مبتلا تھی اور یہی کام کر رہی تھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو نصیحت کی گئی پھر انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، تو ہم نے صرف انہی لوگوں کو بچایا اور انہی لوگوں کو نجات دی کہ جو لوگ لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پر تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن دو کا انجام ذکر فرمایا گیا۔ پہلے تو اس گروہ کا انجام کہ جو باقاعدہ منکر سے روک رہا تھا، بھلائی کا حکم دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا، اور جو لوگ برے کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تو ظلم کر کے ان کے ظلم کے نتیجے میں ان کو عذاب دیا، ان کو سخت ترین سزا میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ تیسرا گروہ جس کا جو لوگوں کو منع کر رہا تھا برائی کا حکم کرنے سے، یہ جو تم منکر کے کام، یعنی جو تم نہی عن المنکر و امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے یہ مت کرو، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یعنی جو لوگ نیوٹرل قسم کے لوگ تھے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا کہ اب آخر ان کا کیا ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو فقیہ ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا ہے اور ان کے ذکر پر جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ لیکن ان کے جو شاگرد حضرت اکرمہ ہیں جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، وہ حضرت عباس سے یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کا سزا نہیں مطلب ان کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آدمی منکر کو جو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے اس کو نہ روکے تو یقیناً وہ بھی اس منکر میں شامل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں پہلی آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آگے کہ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ بنی اسرائیل اس منکر کو جو لوگ کر رہے ہوتے تھے اس سے نہیں روکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص برائی کر رہا ہو، اب دوسرا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف دعوت دے۔ نیوٹرل گروہ جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، واللہ عالم۔ لیکن چونکہ یہاں پر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں توقف اختیار کیا، باقی اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو بے شک وہ لوگ جو فسق کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ان پر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کی برائی پر ان کو ٹوکتا اور روکتا رہے اور ان کو بھلائی کا حکم دیتا رہے، کیونکہ اصلاً اگر دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہی گروہ ہوگا جو کامیاب اور بچ جائے گا، ورنہ ایسا گروہ جو منکروں میں مبتلا ہے اور بھلائیوں سے وہ بالکل اپنے آپ کو بالکل دور ہو چکا ہے، تو وہ پھر اس گروہ میں شامل ہو جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ، قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ سرکش ہو گئے ان چیزوں کے بارے میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا ان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا، یعنی ہم نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ تم لوگ ایک ذلیل خوار بندر بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک حصے کو بندر بنا دیا۔
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان یہود پر قیامت کے قریب تک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تک ان یہود کو پر کوئی نہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور بضرور مسلط رہے گا جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا رہے۔ یعنی یہ اتنے نافرمان قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پورے طور پر لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ روز قیامت تک ان پر کوئی نہ کوئی شخص ہمیشہ مسلط رہے گا جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں مستقل مبتلا کرتا رہے گا۔ جیسا کہ آج بھی یہودی بظاہر دنیا میں بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، ان کا اسٹیٹ بھی ہے لیکن ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ان کے پاس جو قوتیں ہیں وہ دوسروں سے لی ہوئی ہیں، یا تو امریکہ کی پشت پناہی میں، یا تو امریکہ کی پشت پناہی میں چل رہے ہیں، یا پہلے امریکہ سے پہلے یورپ کی پشت پناہی میں تھے، یا اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر قوموں اور دیگر سلطنتوں کے بعد گزار بن کر رہے، جرمنی میں رہے تو وہاں اس طریقے سے انہوں نے اپنے ظلم اور بربریت دکھائی۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی، ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اپنا ان پر مسلط کیا جاتا رہے گا۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے کی پر قادر ہے، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین کے اندر پھر بہت سارے ان کے متفرق جماعتیں الگ الگ کر دیں۔ بلا شبہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں، ان میں سے کچھ صالح بھی ہیں، ان میں سے کچھ صالح سے کمتر یعنی نافرمان بھی ہیں، اور ہم نے ان کو حسنات اور سیئات دونوں طریقے سے آزمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ جائیں، یعنی اچھائیاں بھی اور برائیاں، ہر طریقے سے ہم نے اس کو آزما لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جب بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بعد پھر ایسے لوگ ان کے جانشی بنے جنہوں نے کتاب یعنی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ خلف ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے تھے وہ ایسے نااہل وارث بنے کہ وہ دنیا کے متاع قلیل کے لیے انہوں نے اس کتاب کو بیچنا شروع کیا۔ یأخذون عرض هذا الادنی، یعنی یہ دنیا کی جو ادنا کی جو کوئی چیز تھی اس کے لیے وہ اس دین کو بیچنے اور خرید و فروخت کرنے لگے، اور وہ اس دعوے کے ساتھ یا اس عقیدے کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یعنی انہیں پہلے ایک گمان اور ایک عقیدہ یہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش ہی دے گا، اور پھر جب انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تھوڑی موڑی قیمتوں پر بیچنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر اس طریقے دین کا کاروبار شروع کر دیا۔ وَإِن أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، قرآن فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس ویسا ہی کوئی مال و متاع پیش کیا جاتا تو فوراً اس کو لے لیتے اور دین کو تحریف کر کے جو جیسا کہتا ویسا کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی کہ وہ ان کو دنیا میں امامت اور سرفرازی عطا فرماتی، لیکن انہوں نے اس کتاب کو لے کر کے اس کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اس کتاب پر عمل کریں گے تو یہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور سب سے یعنی خلیفہ فی الارض بن جائیں گے، لیکن اس کتاب کے احکامات کو ضائع کر کے یہ دنیا میں اس بالکل جو ہے بار گزار بن کر رہے گا۔ جیسے کہ اس وقت ملت اسلامیہ اور ہماری صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اس لیے دیا تھا کہ ہم اس پر عمل کر کے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اس دنیا کی سیادت اور اس کی قیادت کریں گے اور تمام انسانوں کو کی رہنمائی کا کام انجام دیں گے، لیکن ہم نے اس کتاب کے اس بنیادی فرض کو ضائع کر دیا اور اب ہم جو ہے اس کتاب سے وہ کام لینے لگے جس کے لیے اتاری نہیں گئی تھی، جھاڑ پھونک کرنے لگے یا اس کو خرید و فروخت کرنے لگے یا جو ہے تھوڑی موڑی دینداری کے لیے اس پر یہ نماز جو ہے ہم نے ایک وہ بنا لیا کہ بھائی یہ دکان ہے اس میں سورہ یاسین پڑھ دو تو اس سے جو ہے برکت ہو جائے گی، کسی نے کہا کہ بھائی مردہ میرے گھر میں انتقال ہو گیا ہے تو قرآن شریف پڑھ دو، تو قرآن مجید جو ہے جس کے بارے میں ماہر القاضی صاحب نے بہت اچھی نظم کہی تھی کہ جو ہے طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں اور سینوں سے لگایا جاتا ہوں، بس طاق میں مجھے سجا دیا جاتا ہے، سینے سے لگا لیا جاتا ہے، اور مردوں میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں اور بخشوایا جاتا ہوں، بس میری حیثیت رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کا ایک مرثیہ لکھا تھا۔ تو یہی صورتحال جیسے اس وقت یہودیوں کے زمانے میں یہودیوں نے کر دی تھی ویسے ہی ہم لوگوں نے کہ خلفہ من بعدہم خلف، کہ پھر ان کے بعد ایسے خلیفہ آئے، یعنی ایسے لوگ آئے جو کتاب کو صرف دنیا کی تھوڑی موڑی قیمتوں کے متعلق اس کو خرید و فروخت کرنے لگے، اور ان کا اصلاً سب سے بنیادی ان کا جو یہ گمراہی کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ہم تو بخشائیں، ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ جب وہ اس سے بالکل پورے طور پر مطلب نشچنت ہو گئے کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہوگا تو یہ سب کرنے لگے۔
کیا ان سے کتاب کے اندر یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہو گے؟ اور وہ قرآن مجید قرآن فرماتا ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے آخرکار جو کچھ اس میں پڑھا لکھا تھا وہ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا دیا، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا تھا اس کتاب میں جو کہ اللہ یقولوا اللہ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقین آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جبکہ انہوں نے اس بات کو پڑھا تھا سمجھا تھا اس کے بعد بھی یہی کر رہے تھے، کیا یہ لوگ یہ بات سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ گویا کہ اس وقت ہمارے ہاں اس آیت سے علماء اور فقہا اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی جو ہم لوگ بظاہر اپنے آپ کو یعنی علماء اور ورثہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی اپنی حالات پر غور کر لو، اپنے دینداری کا اور اپنے فقہ کا تم ذرا مطلب محاسبہ کر لو کہ تم نے جو دین اختیار کیا تھا، تو ہم نے جو دین کی تعلیم حاصل کی تھی اس کی کیا یعنی اس کی نیت کیا تھی؟ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ جیسے یہودی کر رہے تھے ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا، اور آج ہو رہا ہے۔ مطلب بہت بری صورتحال ہے اس وقت ان لوگوں کی جو طالبان علم نبوت ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ قرآن مجید کا جو حشر اس وقت ملت مسلمانوں نے کیا، اس کا تو مطلب ایسا تو کوئی حشر کر ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر تھوڑے تھوڑے، یعنی قرآن شریف کی نادرہ پڑھانے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن شریف سمجھانے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن شریف کی طرف دعوت دینے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی جو قرآن کی طرف دعوت دے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم بالکل یعنی ہم نے قرآن کا یہ حشر کر دیا۔ افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کی تمسیک کرتے ہیں، یعنی جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم ان احسان ان مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلٌّ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا تھا، اٹھا کر چھت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے ہو گیا کہ وہ بالکل سایہ بان کی طرح، چھتری کی طرح۔ ذلتن کہتے ہیں عربی میں چھتری، یعنی اس طریقے چھتری کھول دیتے ہیں نا اپن تو چھتری ڈھانپ لیتی ہے، اس طریقے سے پہاڑ کو جب اٹھایا گیا تو اس نے ان کو ڈھانپ لیا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو طاقت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے اس کو تم اختیار کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا میثاق ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہودیوں سے میثاق لیا تھا کہ وہ کتاب جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کی پوری کی پوری رعایت کریں گے، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ میثاق خود خالی صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اس قسم کا ایک عہد ہم نے تمام انسانوں سے لیا ہے۔ اس میں صرف بنی اسرائیل کا کوئی ایک خاص خصوصیت نہیں ہے، یہ عہد تو ہم نے ہر انسان سے لیا ہوا ہے۔ اب اس عہد کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب تیرے رب نے تمام بنی آدم یعنی جتنے بھی آدم کے بیٹے تھے وہ آدم کے پشت میں سے نکالے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کے سارے بیٹوں تمام ذریت کو آدم کے پشت میں سے برآمد کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھڑا کر دیا، یعنی جیسے کہ روایت جو حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے تو اس معاملے میں بہت تفصیل طرف روایت ہے، اس میں بادشاہ فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اسلام کی ذریت میں جتنی ذریت پیدا ہونے والی تھی آخر زمانے تک ان سب کو باقاعدہ پیدا کیا اور ان سب کو باقاعدہ شعور دیا، یعنی عقل و فکر دی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، ان سب کو پھر کھڑا کیا، ان کے الگ الگ یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے آگے پیچھے سب کو کھڑا کیا، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے انہی کے متعلق ایک گواہی دلوائی اور یہ سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام انسانوں نے یہ بات کہی یقیناً آپ ہمارے رب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے گواہی دلوائی اور ہم نے اپنے اوپر گواہی دی۔ شہیدنا ان تقول یوم القیامت، کل روز قیامت تم یہ نہ کہہ رہو کہ ہم اس گواہی سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دلوائی اور سب کو یہ گواہی دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ گواہی تم سے اس لیے لی گئی تاکہ کل جب تم روز قیامت میرے سامنے کھڑے کیے جاؤ تو یہ مت کہنے لگنا کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہم نے کب گواہی دی تھی، یا تم یہ کہنے لگنا کہ ہم نے تو اس لیے شرک کر بیٹھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ انہوں نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت میں پیدا ہوئے، یعنی تم یہ نہ کہنے لگنا کہ صاحب ہم اس لیے شرک کر بیٹھے کیونکہ ہمارے اباء جو ہے وہ شرک کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد ان کے بچے یا ان کی ذریت میں پیدا ہوئے تھے تو ہم نے جیسے اپنے بابا اجداد کو دیکھا ہم اسی طریقے سے عمل کرتے رہے۔ افتہلکنا بما فعل المفترون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں؟ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ ایسا نہ کہنے لگنا کہ صاحب ہم انہوں نے گڑبڑ کیا اور ہم بہک گئے تو کیا آپ ہمیں بھی اسی وجہ سے سزا دیں گے۔ اس طریقے سے ہم آیت کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ان نافرمانیوں سے باز آ جائے اور ان کے اوپر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے
بے شمار نعمتوں سے نوازا، آتیناہ آیاتنا، اس کو نعمتیں یعنی بہت ساری نعمتیں، ظاہری نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی، فانسلخ منہا، تو وہ اس سے نکل بھاگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص، یہاں پر ایک کوئی شخص جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے کہ کسی خاص شخص کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ یہاں پر شخص کہہ کر کے ایک پوری تمام ہی انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دین سے نوازا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا تذکرہ فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا، دین کی سمجھ دی، فہم دی، لیکن کیا ہوا کہ پھر وہ اس ذمہ داری سے جو اللہ نے اس کو سپرد کی تھی اس سے نکل بھاگا، اور شیطان چونکہ اس کے بالکل مستقل اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ یار جیسے ہی یہ یہاں سے نکلے، جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب حکم سے بھاگے اور فوراً میں اس کو پکڑ لوں، فاتبعہ الشیطان، اور شیطان نے فوراً اس کو جھپٹ لیا، فکان من الغاوین، پھر وہ ہو گیا گمراہ ہو جانے والوں میں سے۔ اس آیت کے ضمن اسرائیلی بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک شخص تھا ابن سوریہ، اس کا یہ واقعہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ کسی اور شخص کا کوئی راہب تھا، اس کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعات نہیں ہیں بلکہ اصلاً یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ابدی پیغام دیا، اور اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس نعمت دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کی عملی اشاعت کرنا، اس کو ترویج کرنا، اس کے مطابق لوگوں پر فیصلہ کرنا اور اس دین کو پھیلانا۔ لیکن تم نے کیا کرا کہ اس دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر تم نے خواہشات نفس کی اتباع کر لی، اور دین کو تم نے بیچنا شروع کر دیا، یہ دین کے تقاضوں کو چھوٹا سمجھ کر کے اپنی زندگی اور اپنی یعنی وجود کی ضروریات کو جو ہے مقدم کر دیا۔ تو تمہاری مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ہے جیسے کہ کتے، فمثلہ کمثل الکلب، کہ اس کی مثال کتے کے مانند ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرے، کوئی چیز پھینکو، تب بھی وہ جو ہے زبان لٹکائے گا اور اس طریقے سے مطلب ہانپے گا۔ یعنی کتا جو ہے وہ انتہائی لالچی ہوتا ہے، اگر آپ اس پر کوئی چیز پھینک کے ماریں گے تو پہلے تو وہ ڈر کر بھاگے گا، لیکن اس کے بعد جب وہ چیز، جیسے پتھر مارا آپ نے اور جب پتھر نہیں پڑا اور وہ رک گیا تو واپس آئے گا اور سونگے گا اس کو، یار ایسا تو نہیں کوئی چیز کھانے کی۔ تو اس کے اندر ہمیشہ متاع دنیا کی اتنی حرص ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ اس کو حملہ کر کے بھی کوئی چیز پھینکیں گے تب بھی وہ ہانپے گا، یعنی اس میں بھی اس کو لالچ ہوگی۔ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی وہ ہانپے گا، یعنی وہ ہمہ وقت بس دنیا کی زندگی اور اس کی یعنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا کہ وہ اپنے دین اور دینی امور کو انجام دینے پر اپنی قوتیں صرف کرتا، یہ آیا اس نے دینی تمام امور کو تو پیچھے ڈال دیا اور دنیاوی تمام امور میں کتے کے مانند طمع اور لالچ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے وہ مثال اس قوم کی جو ہماری آیت کو جھٹلا دے۔ فخص، جیسا کہ اس میں یہ مثال اس وقت مسلمانوں پر چسپا ہے، یہ مسلمان پر اس لیے چسپا ہے نا کہ بھائی یہ امت خیر امت بنائی گئی تھی، اس کو اللہ نے کتاب دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا، یہ قرآن ہمیں جو دیا ہے، تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس قرآن کو لے کر اٹھتے اور اس قرآن کے نتیجے میں ہم معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتے اور دین کی اقامت کر کے تمام جو ہے روایت زندگی سے تمام غیر اللہ کی روایت کو نکال دیتے۔ یہ ہمارا فریضہ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، اس قرآن مجید کو طاق نسیاں کے حوالے کر دیا اور دنیاوی زندگی میں ایسے مشغول ہو گئے جیسا کہ ہمارے اندر ایک لالچی کتے کی روح ہمارے اندر ڈال دی گئی کہ ہر وقت ہم بس لالچ میں مبتلا ہیں، اپنی دنیا کو سر کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام جو ہے ہم بس اپنا ایک چکر چلا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیت کو جھٹلا دے۔ جھٹلانا یہی تو ہے کہ ہمیں قرآن مجید موجود ہے لیکن ہم نے کبھی اس پر تدبر نہیں کیا۔ فقصص القصص، آپ ان کے سامنے کھول کر واقعات کو بیان کر دیجیے، ان کے احوال کو، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں اپنے احوال پر، اور شاید ان کے اندر کوئی مطلب حس پیدا ہو جائے اور شاید ان کے اندر کوئی شعور بیدار ہو جائے۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا، بہت برا ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنی جانوں کو جو لوگ بھلا بیٹھے، اور وہ اپنی وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بے شمار جن اور انسان کو بو دیا ہے، ذرا یزرع، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے لیے جن اور انسان کی ایک بڑی تعداد ہم نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، مطلب خاص طور پر جہنم میں جانے کے لیے جنات اور انسان کی ایک بڑی تعداد نہیں پیدا کی، بلکہ یہ ہے یعنی جس طریقے سے ہم ان کو واضح طور پر احکامات دے کر سمجھا رہے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، تو ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی جو ہے بار بار جو ہے کسی کو تنبیہ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کہ بھائی غلط مت کرو، اور پھر بھی وہ غلط کرے، تو ایسا لگتا ہے کہ یار گویا کہ یہ غلط کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس معنی میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، لہم قلوب لا یفقہون، اب یہ ان کے دل ہیں لیکن ان کے اندر کوئی شعور، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں، ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، ان کے کان ہیں، کچھ سن ہی نہیں پاتے، ہر بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ یہ
چوپایوں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ یہ تو اصلاً انسان تھے، جب ان کو انسان بنایا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جبلت اور ایک خاص مرتبے پر پیدا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی جبلت اور اپنی فطرت کو ہی نکار دیا تو یہ انسان کے جب مرتبے سے گرے تو اب حیوانوں کے مرتبے میں تو نہیں رہیں گے، یہ حیوانوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ اصلاً غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اسماء حسنیٰ ہے تو لہذا تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، اور دیکھو ان تمام ناموں کو چھوڑ دو جن کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر یہ یعنی نافرمان لوگ جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو یعنی مشکل کشا اور بخشش دینے والا اور جو ہے حاجت روا اور غریب نواز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کا مطلب غربت کو دور کرنے والا، مشکل کشا مطلب مشکل کو دور کرنے والا، حاجت روا مطلب حاجت کو دور کرنے والا۔ اب اگر کوئی یہ نتیجہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ حاجت روا ہے تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھی کہ وہی حاجت روا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ناموں سے بے تعلق ہو جاؤ جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں نے تم اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کریں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو یہ کر رہے ہیں۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، ان میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں اس میں سے ایک ایسی جماعت بھی پیدا کی ہے جو حق یعنی اسلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یعنی حق پر چلتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ انصاف کی باتیں کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں ہم ان کو دھیرے دھیرے تدریجاً ہم ان کو اس طریقے سے اپنے عذاب میں لا کر گرفتار کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو پکڑیں گے جہاں سے ان کو اس بات کا کوئی علم نہ ہو۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا کرتا رہتا ہے، دنیا میں صرف فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، دنیا سے یعنی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن دنیا کے سارے مال و متاع اس کو حاصل ہو رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہے جبھی تو مجھے ساری چیزیں مل رہی۔ آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور مسجدوں میں آ کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دے وہ دے دے اور فلاں دے دے، اور حاصل کرنے کے لیے سارے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور جب ہمیں اس غلط طریقوں سے وہ مال اور جو ہماری چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ما امر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم یہ غلط طریقے اختیار کرو، اس سے جو تمہیں چیزیں حاصل ہو جائے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حرام کام کر کے جو چیزیں حاصل ہو جائے اس پہ شکر ادا اللہ کا ادا کر رہے ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے نا کہ شادی بیاہ معاملات میں جو بھی رسم و رواجات ہو رہے ہیں وہ سب غیر اسلامی ہیں، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں دے دے تو میں اتنا بڑا ولیمہ کروں، اور یوں دے دے تو میں اتنا بڑا جو ہے یہ کروں۔ ہاں مطلب جو بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ سب میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مطلب کیا روش ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر لی، تو ہم ان کو استدراج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ استدراج مطلب ایک ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کب اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں اور بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اس بارے میں کہ ان کا جو ساتھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ آپ یعنی ان کے جو ساتھی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، بے شک آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے کھول کر ڈرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بادشاہتوں میں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں غور نہیں کرتے کہ اللہ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کوئی اللہ نے پیدا کیا ہے، وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، اور امید ہے کہ یہ قریب ہے کہ ان کے وقت کی گھڑی قریب آ لگی ہو، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو یہ اس کے بعد پھر کس بات پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لائیں گے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور ان کو ان کی سرکشی میں اسی طریقے سے بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیجیے، یہ جس طریقے سے بھٹک رہے ہیں ان کو اسی میں پڑے رہنے دیجیے۔ یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی، تو کہہ دیجیے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور اس کے وقت کو کوئی چیز نہیں لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کے وقت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا سوائے وہی جو اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کے علم ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، اور یقیناً وہ چیز بہت بھاری ہے، ثقلت یعنی قیامت بہت بھاری وزنی ہے آسمان و زمین میں، جب وہ آئے گی تو آسمان و زمین بھی جو ہے اس سے تھرا جائیں گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، دیکھو وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک، اور یہ آپ سے تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بالکل تحقیقی علم ہو کہ قیامت کب آئے گی، کس سیکنڈ میں آئے گی۔ قل کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بے شک اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، اور یہ کہہ دیجیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں تو اپنے لیے بڑے خیر جمع کر لیتا، اگر مجھے معلوم تھا کہ بھل کل کیا ہونے والا ہے تو میں تو اچھے کام اپنے اچھے فوائد اپنے خیر کے لیے ساری چیزیں جمع کر لیتا، اور پھر تو کبھی مجھے کوئی کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے طور پر اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اللہ ہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے پھر اسی جان میں ہے تمہارے واسطے
ایک اس کا ایک زوج، اس کا ایک جوڑا بنا دیا حضرت حوا، تاکہ وہ یعنی جو لیسکن الیہا، تاکہ وہ شخص اس کی طرف اپنے جوڑے سے مل کر کے تھوڑا سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص اپنے ہی جیسے کسی آدمی سے انس رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سکون اور انس کے لیے ایک اور اسی میں سے ایک زوج، اس کا ایک جوڑا حضرت حوا پیدا فرما دی۔ قرآن فرماتا ہے فلما تغشا حملت حملا خفیفا، پھر جب ایک مرد نے اپنی عورت کو ڈھانپا، یعنی حالت زفاف میں، اور اس سے اس کو حمل ہو گیا خفیفاً، تو وہ شروع میں تھوڑا ہلکا ہوا، یعنی جب مرد عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں حاملہ عورت ہوتی ہے، تو شروع میں وہ حمل بالکل خفیف ہوتا ہے، عورت کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے مطلب پیٹ کے اندر وہ ایک حمل ٹھہر چکا ہے۔ فمرت بھی، تو وہ لے کر اس کو چلتی رہی، فلما اسقلت، پھر لہٰذا جب وہ بڑھا اور اس میں بوجھ پیدا ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو جب وہ ظاہر ہوا تو ان دونوں نے دعوا اللہ ربہما، ان سب نے اللہ سے جو ان دونوں کا رب تھا پکارا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دی، یعنی جو جسی اور بدنی اعتبار سے بھی صالح ہو، اور جو یعنی نتیجے کے اعتبار سے بھی صالح ہو، اگر آپ نے ہمیں ہر اعتبار سے صالح اولاد عطا فرما دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار کرنے والوں میں بن جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم اولاد عطا کر دی تو فوراً وہ اس اولاد کو دوسروں کے ساتھ جعل لہ شرکاء، تو لگے اس اولاد کے لیے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے اس تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی یہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، تو پھر اس کا نام رکھ دیا کسی بزرگ کے نام پر، اس کو جو ہے کسی کی طرف منسوب کر دیا، یا اس کو جو ہے کسی آستانے پر ڈالا ہے کہ یار یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوئی، یا جو ہے فلاں بابا نے جو کہا تھا تو اس لیے ہوا۔ تو یہ قرآن فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ ذات وہ ہے جو وہم یخلقون، اور خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور ان کے خدا ان کے واسطے کوئی مدد بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف پکارو تو وہ تمہاری اتباع نہ کریں گے۔ سواء علیکم، چاہے تو تم اپنے خداؤں کو پکارو یا انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ یہ بے شک جن خداؤں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح ہی تو بندے ہیں، وہ تمہاری طرح تو یعنی پہلے گزرے ہوئے انسان تھے۔ فادعوہم، تو لہذا پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ چاہیے کہ پھر وہ تمہاری پکار کی دعوت دیں، تمہاری پکار کو سنیں اور اس پر اس کو جواب دیں۔ اگر وہ تم واقعی سچے ہو کہ یہ خدا جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکتے ہیں، کہہ دیجئے کہ تم اپنے خداؤں کو، اپنے شرکاء کو پکارو، پھر تم سب مل کر کے میرے خلاف کچھ تدبیریں اور چال بازیاں کرو اور مجھے مہلت تک بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ، اس لیے کہ میرا ولی اور میرا کارساز اور میرا مددگار تو اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہی تمام صالحین کا مددگار اور ان کا حمایتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں خداؤں کو، دیگر خداؤں کو، وہ ان کی مدد کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے پر جو ہے کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف پکارو گے تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تراہم، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مورتی تمہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں بصارت ہی کہاں ہے جو وہ دیکھ سکے۔ یعنی اگر آپ مورتی کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں تو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، بھائی اس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ دیکھے گی کیسے کہ اس کے اندر قوت بصارت تو ہو، دیکھنے کی وہ ویژن تو ہو جو ہے ہی نہیں۔ لہذا آپ اللہ فرماتا ہے سرسری ان کے ساتھ برتاؤ کیجیے، ان کے ساتھ ان کو نیکی کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور اگر شیطان کبھی کبھی کوئی وسوسہ انگیزی کر دے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کیجیے، بے شک سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کریں، اگر شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً وہ جو ہے سمجھ جائیں، اور وہ اپنے یعنی تذکر ان کے اندر ایک ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور دیکھو اخبارہم یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون، اور جو شیطان کے تابع تمہارے جیسے بھائی ہیں، یعنی جو شیطان کے تابع مشرکین ہیں، جو تمہارے اصلاً بظاہر بھائی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو تمہیں اس غی اور اس گمراہی میں کھینچے لے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے ہیں تمہاری گمراہی کا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی کھلے ہوئے معجزہ لے کر نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ ہمیں لولا اجتبیتھا، یہ معجزہ کیوں نہ لائے، تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں اتباع کر رہا ہوں اس وحی کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کی جا رہی ہے،
یہ کھلی ہوئی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو اپنے جی کے اندر، تضرعاً انتہائی عاجزی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، نہ دون الجہر من القول، اور تیز آواز سے بچ کر، صبح و شام، اور غافلوں میں سے شامل نہ ہو، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ بے شک جو لوگ ان الذین، ابھی آیت سجدہ ہے، لہذا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اس کو سن لیں، اور اس کے بعد جب یہ مجلس ختم ہو تو فوراً سجدہ کر لیں۔ عام طور پر مجلس کے ختم ہونے کے بعد لوگ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ اپنے رب کے پاس ہیں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر اختیار نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں پر سورہ اعراف اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اب ہم سورہ انفال جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور چونکہ اس کا ایک تھوڑا سا سورہ انفال کا ایک پس منظر ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ تھوڑی کثرت سے ہیں، تو چونکہ یہ 2 ہی پیج ہیں لہذا اس سورہ انفال کی ابتدا کل ہی ہم انشاءاللہ کل ہی سے اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ وہ پورا پس منظر اور اس کا جو مضامین ہیں وہ ایک ساتھ پہلے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر جو غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، اس کو پھر گویا کہ سبقاً ہم آگے پڑھیں، تو اس لیے انشاءاللہ کل ہم سورہ انفال کی سے ابتدا کریں گے، اس سے 11ویں پارے کی، 10ویں پارے کی، تو انشاءاللہ کل یہ 90 پارے کا یہ بقیہ حصہ اور 10ویں پارہ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے اور یہ توفیق ہم سب کو بھی دے کہ ہم اس میں شامل ہو سکیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی یہ سلسلہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ قوت عطا فرمانے والا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے بھروسہ ہے اور وہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔